الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورہ بقرہ شریف، اس کی تفسیر اس کا سلسلہ یہ جاری ہے۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل سورہ بقرہ شریف کا 9واں رکوع اور اوورال سورت پہلے پارے کا 10واں رکوع اس کو تفصیل کے ساتھ سننے کی اور اس کا ترجمہ ساتھ مختصر تفسیر سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اس میں کل یہ 4 آیات ہیں۔ اس رکوع میں میری مراد 10واں رکوع، اس میں سب سے پہلے بنی اسرائیل کو عہد اور میثاق میں دیے گئے جو احکام ہیں ان کی تفصیل، جو اللہ پاک نے ان کو احکام عطا فرمائے تھے، وہ تفصیل اس کا ذکر ہے۔ اور اس کے بعد والی جو آیات ہیں ان میں بنی اسرائیل کی یہ جو احکام ان پر جاری ہوئے، احکام ان کو عطا کیے گئے، ان کی خلاف ورزی کی جو تفصیل ہے وہ اگلی آیات میں ان چیزوں کا بیان ہے۔ تو اس رکوع میں اوورال 2 ہی باتیں بیان کی گئی۔ ایک تو بنی اسرائیل کو احکام عطا فرمائے گئے، پھر ان احکام کی جو خلاف ورزی کی گئی ان کو بالتفصیل اس آیت میں، اس رکوع میں بیان کیا گیا۔ انشاءاللہ اس کی تلاوت، ترجمہ، کچھ تفصیل سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ تو یہ رکوع اس کی ابتدا ہوتی ہے سب سے پہلے قرآن پاک میں 10ویں رکوع کی جو ابتدا ہے اس میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ۔ یہاں پر بنی اسرائیل سے اللہ پاک نے عہد لیا۔ یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا، کیا عہد لیا؟ سب سے پہلے اللہ کے سوا کسی کو معبود نہ بنائیں گے، یعنی اللہ پاک کی عبادت کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کریں گے۔ دوسری بات وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ احسان یعنی حسن سلوک، اچھا سلوک یہ کریں گے۔ تیسری بات وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، اور قربت والے لوگوں سے جو رشتہ دار ہیں ان سے حسن سلوک کریں گے، یتیم جو لوگ ہیں ان سے بھی حسن سلوک کریں گے، مساکین جو ہیں ان سے بھی حسن سلوک کریں گے۔ آگے فرمایا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور لوگوں سے کیا کہیں گے؟ اچھی بات کہیں گے۔ یہ سارے عہد و پیمان اللہ پاک نے بنی اسرائیل سے لیے۔ فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور نماز قائم رکھو اور نماز کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ بھی ادا کرو۔ پھر یہ احکام اللہ پاک نے بنی اسرائیل کو عطا فرمائے، تو پھر انہوں نے کیا کیا؟ اس کی بالکل خلاف ورزی کی۔ تو اس کی جو تفصیل ہے وہ آگے آیات میں آ رہی ہے۔ فرمایا اللہ پاک نے ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ، پھر تم میں سے چند آدمیوں کے علاوہ چند لوگوں نے اس احکام پر عمل کیا، ان کے علاوہ سب پھر گئے۔ تم ویسے ہی اللہ کے حکم سے منہ موڑنے والے ہو۔ اللہ پاک کو تو معلوم ہے کہ کون سے لوگ ایمان لائیں گے اور کون سے ایمان سے ہٹ کر جو بے ایمان ہیں، اللہ پاک کی آیات ہیں، اس کے جو احکام ہیں ان کو جھٹلائیں گے، ان کی خلاف ورزی کریں گے۔ تو پھر جب احکام کے بعد خلاف ورزی کی تو اس کی تفصیل فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ۔ پھر عہد و پیمان ہوئے۔ پھر یاد کرو جب اللہ پاک نے، ہم نے تم سے عہد لیا کس چیز کے بارے میں؟ کہ آپس میں کسی کا خون یہ نہ بہانا اور اپنے لوگوں کو اپنی بستیوں سے نہ نکالنا۔ پھر
ہم نے اقرار کیا، تم نے اقرار بھی کر لیا، ثم اقررتم وانتم تشہدون، اس حال میں کہ تم خود اس کے گواہ ہو۔ پھر کیا ہوا؟ ثم انتم ہؤلاء تقتلون انفسکم وتخرجون فریقا منکم من دیارہم، پھر معاملہ کچھ یہ ہوا، پھر یہ تم میں سے جن کو کہا گیا کہ بھی اپنی ہی بستی کے لوگوں کو گھروں سے نہ نکالو، پھر انہوں نے اس کے خلاف کیا۔ پھر یہ تم ہی ہو جو اپنے لوگوں کو قتل بھی کرتے ہو اور اپنی بستیوں سے وہ بھی نکالتے ہو۔ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنكُم مِّن دِيَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، تم اس کے خلاف گناہ اور زیادتی کے کاموں میں مدد بھی کرتے ہو۔ اور کیا فرمایا؟ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، اور اگر وہی قیدی ہو کر تمہارے پاس آئیں تو تم معاوضہ دے کر انہیں چھڑا لیتے ہو، حالانکہ اللہ پاک نے تمہارے اوپر ان کا نکالنا ہی حرام فرما دیا تھا۔ فرمایا تھا اپنی بستی والے لوگوں کو بستیوں سے نہ نکالو، جب نکال دیا پھر قیدی بنا کر کسی اور نے ان کے پاس بیچنا آیا تو یہ معاوضہ لے لیتے اور پھر اس کو لے لیتے، حالانکہ اس سے پہلے اللہ پاک نے ان کو بستی سے نکالنے کے لیے منع فرمایا تھا، یہ حرام کام تھا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا افتؤمنون ببعض الکتاب، کتاب کے بعض حصے پر تم ایمان لاتے ہو اور بعض کی تکفیر کرتے ہو۔ فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون، فرمایا تو جو تم میں ایسا کرے اس کا بدلہ یہ دنیاوی زندگی میں بھی ذلت و رسوائی، اس کے سوا اور کیا ہے، اور قیامت کے دن انہیں شدید ترین عذاب میں مبتلا فرمائے گا، اسی کی طرف وہ لوٹائے جائیں گے، شدید ترین عذاب کی طرف۔ اور اللہ پاک ہمارے کاموں سے یا تمہارے کاموں سے وہ غافل نہیں۔ فرمایا اولئک الذین اشتروا الحیاة الدنیا بالآخرہ فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینصرون، فرمایا آخری آیت یعنی اسی رکوع کی، اس میں فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی کو خرید لیا، تو ان سے نہ تو عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ یہ ہے بنی اسرائیل کا حال۔ اب یہ احکام ان پر بھی تھے اور یہی احکام امت مسلمہ یعنی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی امت پر بھی جاری ہوئے کہ بھئی اللہ پاک کی عبادت کرو، اس کے سوا کسی اور کو معبود نہ بناؤ، اس کے بعد پھر ناحق قتل نہ کرو، اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ یہ احکام بنی اسرائیل کے ساتھ ساتھ ہم پر بھی لازم ہیں، تو اللہ پاک ہمیں ان احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کفر و شرک کی بدترین اللہ پاک ایسے کاموں سے جو کفر کی طرف یا شرک کی طرف لے جاتے ہیں ان سے محفوظ فرمائے۔ نماز قائم کرنے کی، نماز پنجگانہ ادا کرنے کی سعادت توفیق عطا فرمائے۔ زکوٰۃ صاحب حیثیت ہیں، صاحب اگر نصاب ہیں تو اس پر سال گزرنے کے بعد جو زکوٰۃ کے احکام یہ شرائط پائے جانے کے ساتھ لازم ہوتے ہیں وہ بھی ادا کرنے کی اللہ پاک ہم سب کو توفیق و عطا فرمائے۔ ناحق کسی کو قتل نہ کرنا، اللہ پاک اس کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک جو قرآن پاک میں احکام ہمارے لیے ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے طفیل قرآن پاک سے والہانہ محبت کرنے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔